شاہد حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم صاحب اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں. شکریہ, بڑی مہربانی. تھینک یو سر فار یور. اور آج بڑی اچھی کھل کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ تحمل سے سب کی بات سن رہے ہیں اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں بڑی تاریخی انتخابات تھے, گو کہ کنٹروورشل بھی ہوئے, لیکن 8 فروری کو ووٹنگ والے دن, بیلٹ کے دن, لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا اور ووٹ کے ذریعے واقعی ایک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن میں مسٹر چیئرمین, باقی باتیں تو ہوگی کہ ماضی کے وہ ظلم کی داستان کیا تھی اور رونا دھونا اپنی جگہ, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ دا وے فارورڈ. اینڈ آئی تھنک 3 ایلیمنٹس ہیں وے فارورڈ کے کہ آگے کیا راستہ ہے, کیونکہ یہ ہمیں خدشہ ہے کہ 8 فروری کا جو انتخابات ہیں یہ بحرانی کیفیت نہ اختیار کر لیں. اور اس لیے نمبر 1 جو ہے, واٹ آر دا روٹس آف دس سچویشن, روٹس آف دس کرائسس, کہ جڑ کیا ہے, ایشو کیا ہے. سر ایشو 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں جو جمہوریت کے منافی ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. 2014 سے شروع ہوا تھا ایک دھرنا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپانسر کیا تھا اگینسٹ اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, اور وہ سپانسر کیا گیا, وہ چلا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت, لیکن انفارچونیٹلی ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. اس کے بعد 28 جولائی 2017 ایک سافٹ کو ہوا اور میں واحد تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا جنہوں نے 2 باتیں کی تھی اسی ایوان میں. میں کہا یہ میاں صاحب کے خلاف جو نکالا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کا, یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو استعمال کیا ہے فار اے سافٹ کو, اور میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں وہ جیل کا جو کیسز ہے وہ سارے فراڈ ہی تھے, وہ سیاسی قیدی ہیں. I was the first to say. باقی ہمارے لوگ اس طرح اس کو ڈرتے تھے, فیض جاب ہونا چاہتے تھے یا کیا تھا, ہاتھ ملتے تھے, جو بھی کچھ تھا, لیکن these are the facts. Unfortunately وہ سافٹ کو ریپیٹ ہوا 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے, وہ بھی سافٹ کو تھا, اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی. اب تو مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی ہیں, ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر مس نہیں کرنا چاہیے. So there was this pattern destabilization. جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی, جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی کہ بڑا اچھا ہوا, اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے, سارا کر لیتا. تو سو دس از ویری کلیئر کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. اسٹیبلشمنٹ کی ناٹ فنکشن آن اٹس اون جب تک ان کے ایلائز نہیں ہوتے, ساتھی نہیں ہوتے, مل کے ہوتے ہی سارے. اگر سازش بھی ہوتی ہے تو مل کے ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت ضرورت ہے مسٹر چیئرمین ہیلنگ ٹچ. جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان, ان کو رہا کیا جائے. They should be released. The situation has changed. اور اس میں میں بلوچ مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں اور خیبر پختونخوا کے مسنگ پرسنز کو بھی کہتا ہوں, کیونکہ دست شفا کا مطلب صرف نہیں کہ پنجاب میں ہو. دست شفا کا مطلب ہے خاص طور پہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, جہاں سندھ, پنجاب, جہاں بھی ہوں. جو زیادتی ہے, غلط ہے, وہ غلط ہے. And they should be part of the political process. اور وہ پروسیس آگے اسی طرح چلے گا جب ایک انکلوسو جو 3 بڑی پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے ہے, اور ہر ایک نے سفر کیا ہے. ابھی ذکر کیا ہمارے دوستوں نے, بھٹو صاحب کو پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا, اٹ واز ویری کلیئر. اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے, اس زمانے میں جرنلسٹ بھی تھا, وی نو اینڈ وی ور دی ونز ہو اسپوک فار دیم آلسو. پھر میاں صاحب دیکھیں خود, ہی از اے سروائیور. 2 سافٹ کوز ان کے خلاف ہوئے, 93 کا بھی, 2017 کا بھی, ایگزائل بھی ہوا, ان کے خلاف ملٹری کو بھی ہوا, ان کو ہتھ کڑی بھی لگائی گئی, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہتھ کڑی بھی لگائی گئی. سو سب نے سب, اور اب ان کی پارٹی سے زیادتی ہو رہی ہے, جو زیادتی. اس لیے میں نے سائن کیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب جو سینیٹر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, محترم ہیں, ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے. اور دیر شوڈ بی جنرل ایمنسٹی. ہم نے ٹی ٹی پی سے تو بات کر لی جا کے کابل میں, دہشت گرد جنہوں نے ہم نے بندے مارے تھے, بی ایل اے کو ہم کہتے ہیں جنرل ایمنسٹی دے دو. تو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں,
सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जर्नल एमनेस्टी देनी चाहिए. Let us, क्योंकि अब माजी का किस्सा खत्म हो गया. 8th February is the new day. That is the way forward. And finally, the way forward is very clear. इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है. गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए. और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी. चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट. दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए. ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी. तो ये भी अपना जरा रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड. एंड इसमें मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ. फिर वो फैसला करेंगे. वो स्वैगर स्टिक लेके आएगा, बंदा वर्दी में, कहेगा अच्छा जी, सिट डाउन, डू दिस, डू दैट. डू वी वांट दैट? डू वी वांट टू हैव दैट ह्यूमिलिएशन जो माजी में हो चुकी है? 93 में भी हुई, उससे पहले भी हुई. आप खुद इनिशिएटिव लेते. और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है. प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं, वो इनिशिएटिव ले. अब ये नौकरी की बात, मैं पहले भी कहता था कि तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप. वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके. बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर. दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान. ऐसी कोई बात नहीं है. वो खुद भी, रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी. तो वो इसको आगे लेके चलें. इफ वी डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट. देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी. और ये जो है ना, ये फारग हो जाएंगे सारे. तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. और माजी की गलतियां ना दोहराएं. गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें. और मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम ने शो कर दिया 8 फरवरी को कि उनका इत्मीनाद है इस निज़ाम पर, उनका इत्मीनाद है वोट पर, उनका इत्मीनाद है बैलेट बॉक्स का, कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है. और वाकई 8 फरवरी को तब्दीली आ गई है. थैंक यू वेरी मच. और ये ना भूलें मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेट लीडर, इन्होंने एक सियासी जमात के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान बनाया था. कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ, कोई एटम बम नहीं था, बरतानिया भी खिलाफ था, कांग्रेस भी खिलाफ थी, अवाम उनके साथ थे, सियासी जमात की जड़ें थी और कुव्वत किरदार था और क़यादत थी. तो लेट अस फॉलो दैट एग्जाम्पल एंड बिल्ड अ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव पाकिस्तान. एक नादर मौका है, ये मौका ज़ाया ना किया जाए. थैंक यू वेरी मच मिस्टर.